السلام علیکم مائی نیو ریڈرس، کیسے ہیں آپ سب؟ آج نیور کنیکٹس پر پڑھیں گے، اور لیکن اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے۔ مریم سے اپنی تذلیل برداشت نہیں ہوئی اور وہ گھنٹوں اکیلی بیٹھی روتی رہی۔ اگلے دن وہ کالج بھی نہیں گئی۔ اس نے وقت گزارنے کے لیے فیس بک کھولی تو وہاں دیکھا کہ ایان ہنس ہنس کے ایک لڑکی سے باتیں کر رہا تھا۔ مریم سے یہ سب برداشت نہیں ہوا، اس نے موبائل رکھ دیا اور پھر رونے بیٹھ گئی۔ میری کوئی غلطی بھی نہیں تھی، پھر بھی میں نے سب کچھ چپ چاپ سن لیا۔ کل سے رو رہی ہوں، کچھ کھایا بھی نہیں، اور وہ وہاں خوش ہے۔ اسے اس بات سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ مریم اور زور سے رونے لگی۔ یہی سب سوچتے سوچتے اس کا دماغ معاف ہو گیا اور اس نے اپنی نفس کاٹ لی۔ تایا ابو، ایان کے والد، میری گاڑی خراب ہو گئی ہے، ایان کو بولے مجھے مارکیٹ تک چھوڑ دے۔ آسمانہ نے ایک ادا سے کہا، اچھا بیٹا، میں کہتا ہوں اس کو۔ تایا نے شفقت سے کہا، ایان بیٹا، اسمارا کو مارکیٹ لے جاؤ، اس کی گاڑی خراب ہے۔ جی پاپا، لے جاتا ہوں۔ چلو اسمارا چلے، ایان نے ضبط کرتے ہوئے کہا۔ ایان، مجھ میں کون سی کمی ہے جو تم مجھ سے اتنے دور ہو؟ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، بچپن سے تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، یقین کرو۔ میں تمہیں اس تھرڈ کلاس مریم سے بہت زیادہ خوش رکھوں گی۔ ایان کو مریم کے لیے اسمارا کا ایسا بولنا بالکل بھی برداشت نہیں ہوا۔ جھٹکے سے گاڑی روکی۔ شٹ اپ اسمارا اینڈ گیٹ آؤٹ۔ تم اس قابل بھی نہیں کہ میں تمہاری شکل بھی دیکھوں۔ وہ غصے سے دھاڑا۔ بہت خاموش رہتی ہوں۔ مریم تکلیف میں تڑپ رہی تھی۔ ایان کی یاد اس کے سب جذبوں پر باری تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ ہوش و خرچ سے بیگانہ ہو گئی۔ جانے کس بات پر خفا ہو تم بھائی، ایان بھائی؟ وہ جو اپنی ہی سوچوں میں گم تھا، ہادیہ کی آواز پر چونکا۔ ہاں، کیا بات ہے؟ بولو، کیا بات ہے بھائی؟ آپ کچھ اداس لگ رہے ہیں۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ تمہیں کوئی کام ہے تو بولو، ورنہ مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ یہ کہہ کر رخ پھیر گیا۔ بھائی، اگر آپ بھابھی کی وجہ سے پریشان ہیں تو میرا یقین کریں، وہ ایسی نہیں ہے جیسا آپ سوچ رہے ہیں۔ وہ آپ سے بہت پیار کرتی ہے۔ ایان بہن کی بات پر چونکا۔ تمہیں کیسے پتا؟ اوہ، ضرور مریم نے ہی بتایا ہوگا۔ اسے ہی شوق ہے وہ دوسروں کے سامنے مظلوم بننے کا۔ میں سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں۔ مجھے مزید بیوقوف نہیں بنا پائے گی ابو۔ یہ بول دینا تم اسے۔ ضروری نہیں بھائی، جو آنکھوں سے دیکھا جائے وہی سچ ہو۔ غلط فہمی میں بہت ہی زندگیاں تباہ برباد ہو جاتی ہیں۔ خدا را غلط مت سوچیے گا۔ اور مجھے بھابھی نے نہیں بتایا، جبکہ وہ آپ کی برتھ ڈے پارٹی میں آئی تھی۔ جلدی میں اپنا پرس یہیں چھوڑ گئی تھی، تو ان کو میں بھی بتانے کے لیے فون کیا تھا، جو ان کی کزن سدرا نے اٹھایا۔ جب میں نے ان سے بھابھی کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے مجھے تمام بات بتائی، اور یہ بھی بتایا کہ بھابھی نے اپنی نفس کاٹ کر اپنی جان لینے کی کوشش کی۔ یہ تو شکر ہے وہ ٹائم سے آ گئی اور بھابھی کی جان بچ گئی۔ خدا نہ خواستہ بھائی، اگر بھابھی کو کچھ ہو جاتا تو آپ ساری زندگی پچھتاتے رہتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو ایک اور موقع دیا ہے، منا لیں اپنی زندگی کو۔ میں جانتی ہوں آپ بھی ان کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ ہادیہ بھائی کو سمجھا کر چلے گی، جبکہ ایان گہری سوچ میں پڑ گیا۔ مریم بیڈ پر لیٹی پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کا ذہن بار بار ایان کی طرف جا رہا تھا۔ مریم نے جھنجھلا کر کتاب رکھ دی اور باہر جا کر شادیہ بیگم کے پاس بیٹھ گئی، جو پالک کاٹنے میں مصروف تھے۔ ان کو مریم کی اس حرکت کا نہیں پتہ تھا، کیونکہ جب مریم نے یہ سب کیا تھا تب وہ گھر پر نہیں تھی، اور مریم نے بھی پٹی کو کمال مہارت سے چھپا لیا تھا، اس لیے انہیں پتہ چل ہی نہ سکا۔ آؤ بیٹی مریم، تیاری ہو گئی پیپر کی؟ جی ماما، ہو گئی ہے، مریم نے فرمانبرداری سے جواب دیا۔ مریم، کچھ کھا لیا کرو، خدا کا واسطہ ہے، تمہیں میں یہ سب تمہارے لیے لاتی ہوں نا۔ اور کون ہے میرا؟ دیکھو ذرا خود کی شکل کو، کیسے پیلی ہو رہی ہے۔ تمہاری عمر کی لڑکی اپنا کتنا خیال رکھتی ہوں، ایک تم ہو جس کے نخرے ہی ختم نہیں ہوتے۔ یہ نہیں کھانا، وہ نہیں کھانا، شادیہ بیگم نے دہائی دی۔ اچھا نا ماما، آپ سے کھاؤں گی پکا، مریم نے جان چھڑائی۔ اچھا، کھانے میں کیا بنا رہی ہیں؟ مریم نے چٹخارے لیتے ہوئے پوچھا۔ دل تو اس کا کچھ بھی کھانے کو نہیں کر رہا تھا، لیکن ماں کو خوش رکھنا بھی ضروری تھا۔ پالک گوشت بنا رہی ہوں، شادیہ بیگم نے مصروف انداز میں جواب دیا۔ ماما نہیں، مجھے بریانی کھانی ہے۔ بریانی بنانے نا، مریم نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ مریم، ابھی پرسوں ہی تو کھائی ہے بریانی تم نے۔ ماما، مجھے بھی بریانی کھانی ہے، بس میرا دل کر رہا ہے، آپ نے بریانی نہ بنائی تو میں کھانا بھی نہیں کھاؤں گی، بس میں بتا رہی ہوں۔ مریم نے ماں کو تڑی لگائی۔ اچھا، میں بنا لیتی ہوں بریانی بھی، ضدی لڑکی۔ مریم کی دھمکی کام کر گئی۔
اس نے اٹھ کر ماں کو پیار کیا۔ تھینک یو ماما، یو آر دا بیسٹ ماما ان دا ورلڈ۔ بے شک، مریم نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ اچھا بس اب زیادہ مکھن مت لگاؤ مجھے، اور جا کے پیپر کی تیاری کرو۔ اوکے ماما، مریم یہ کہہ کر اپنے کمرے میں بھاگ گئی۔ پیچھے سے شادیہ بیگم مسکرا دی، پاگل لڑکی۔ مریم جب کمرے میں آئی تو اس کا فون بج رہا تھا۔ بیبو کالنگ۔ پہلے تو مریم جی بھر کے حیران ہوئی، پھر ہمت کر کے فون اٹھا لیا۔ ہیلو مریم۔ السلام علیکم، ایان پیار سے بولا۔ مریم کی دل کی دھڑکن تیز ہوئی، پر وہ چپ رہی۔ مریم میں جانتا ہوں کہ تم سن رہی ہو، پلیز کچھ تو بولو۔ جی، مریم صرف اتنا ہی بول پائی۔ آنسوؤں کو بولا بار بار اس کے گلے میں پھنس رہا تھا۔ مریم میں بہت شرمندہ ہوں اپنے کیے پر، پلیز مجھے معاف کر دو۔ میں نے آپ پر شک کیا، آپ کے لیے بہت برے الفاظ استعمال کیے۔ میں معافی کے قابل تو نہیں ہوں، پر پھر بھی آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ ریئلی سوری مریم، پلیز مجھے معاف کر دو، مجھے آخری موقع دے دو۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا، ایان نے جذبات سے پر لہجے میں کہا۔ یہ سن کر مریم کے دل کی کلی کھلک اٹھی۔ ٹھیک ہے ایان، میں نے آپ کو معاف کیا، مریم نے آہستہ سے کہا۔ تھینک یو سو مچ مریم، تم نہیں جانتی تم نے کتنا بڑا احسان کیا ہے مجھ پر۔ ایان کی خوشی سے چیختی آواز آئی اور وہ دونوں باتیں کرنے لگے۔ ہیلو وکی ڈارلنگ، کیسے ہو؟ اسمانہ نکوہت سے بولی۔ آگے سے کچھ کہا گیا؟ ہاں آسمانہ نے اونچا کہہ لگایا۔ اس لڑکی کی تصویر میں تمہیں بھیج چکی ہوں اور باقی سب پہلے ہی تمہیں سمجھا چکی ہوں۔ یہ کام جلد از جلد ہونا چاہیے، غلطی کو گنجائش نہیں، اسمانہ نے نفرت سے کہا۔ ویسے چیز تو بہت فٹ لائی ہو میری، تو عید کروا دی تم نے۔ ہاں بے شرمی سے کہا گیا۔ دونوں طرف سے اونچا کہکا بلند ہوا۔ اسمانہ اسد کی آگ میں بہت آگے نکل چکی تھی اور بہت کچھ غلط کرنے جا رہی تھی، لیکن شاید وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ جب اللہ اپنے بندے کی حفاظت کر رہا ہو تو دنیا کی کوئی بھی طاقت اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ میں تمہارے دم سے زندہ ہوں، مر ہی جاؤں جو تم سے فرصت ہو۔ مریم کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی تو ایان سے ملنے گئی۔ آپ بھی، اور وہ دونوں پارک میں بیٹھے تھے۔ مریم سر جھکا اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی اور ایان کی نظروں کی تپش مسلسل اپنے اوپر محسوس کر رہی تھی۔ کیا ہے، ایسے کیوں بول رہے ہیں آپ؟ کب سے کوئی لڑکی نہیں دیکھی کیا کبھی آپ نے؟ مریم ایان کے مسلسل دیکھنے سے ضد ہو کر بولی۔ وہ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ 3 ہی دن میں آپ کتنی کمزور ہو گئی ہیں، کچھ کھاتی کیوں نہیں ہیں آپ؟ ایان نے پیار سے کہا۔ اف، اب آپ بھی ماما کی طرح شروع مت ہو جانا، مریم نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اچھا نہیں ہوتا شروع، چلیں کہیں چل کر کچھ کھاتے ہیں۔ ہاں چلیں، مجھے بھی بھوک لگی ہے۔ مریم جیسے ہی اٹھی اس کو زور سے چکر آیا اور وہ گرنے ہی لگی تھی کہ اس کو ایان کے مضبوط بازوؤں نے تھام لیا۔ آرام سے میری جان، ابھی گر جاتی تو آپ گرنے تھوڑی دیتے نا، مریم نے پیار سے کہا اور آنکھیں چکا لی۔ ہائے، آپ کا یوں آنکھیں چکانا کسی دن جان لے لے گا میری، مریم نے جلدی سے ایان کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ خبردار جو آئندہ ایسا کچھ سوچا بھی، کہنا تو بہت دور کی بات ہے، مریم نے غصے سے کہتے ہوئے ایان کے منہ پر سے ہاتھ ہٹایا اور اٹھ کر جانے ہی لگی تھی کہ ایان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ سوری نا بیبی، اب کبھی ایسا نہیں بولوں گا، پرومس۔ اوکے ٹھیک ہے، معاف کیا یاد کریں گے، کتنے بڑے دل کی لڑکی سے پالا پڑا ہے آپ کا، مریم نے شوخی سے کہا۔ نوازش ہے آپ کی میڈم، ایان نے پیار سے کہتے ہوئے مریم کا ماتھا چوم لیا۔ مریم بری طرح بوکھلا گئی، اس کے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو گئی۔